اما بعد، اس مہینے میں اور اس دن جو آج کا جو دن ہے 17 رمضان شریف جو ہے، یہ اسلام میں ایک فیصلہ کن جنگ اور مقابلے کا دن ہے، جنگ بدر جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ رمضان شریف میں پیش آئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک کے علم میں اور اللہ پاک کا جو فیصلہ، یہ پہلے ٹھیک تھا جس طرح مسنون اذکار پڑھ لیتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا علم میں اور اللہ پاک نے جو فیصلہ فرمایا کہ یہ رمضان شریف میں ہی یہ واقعہ اور جنگ پیش آئے گی، تو اس کا بھی ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ یعنی بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جس طرح پہلے تھا نا سنون اذکار کے وقت، اس طرح لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاذلیہ سلسلے کے کسی شخص کو آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ اب میں تشریح کر رہا ہوں، ان کے جو قول مبارک انہوں نے نقل کیا کہ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایک بدر ہے اور بدر ہونا چاہیے، یعنی وہ تو ان کی زندگی کا بدر تھا، وہ گزر گیا، وہ چلا گیا۔ وہ جو 300 کے اوپر صحابہ کرام رضوان اجمعین اور نبی علیہ السلام، لیکن جو ہے ہمارے لیے بھی جس طرح ان کے لیے ایک بدر تھا، تو ہمارے لیے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک میں کی زندگی میں موقع اس کو ملتا ہے ایک بدر کا، جو ہے ہمارے اندر ہوتا ہے۔ یعنی بدر وہ موقع ہے کہ جب یعنی مسلمان جو ہے وہ اقدامی حالت میں اور جیت کی حالت میں اور غلبے کی حالت میں آگے، اس دن سے جو ہے وہ یعنی کفار اور شیاطین جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو گئے کہ یہ کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اب وہ تو بدر گزر گیا، وہ لوگ کامیاب، جو ادھر شہید ہو گئے وہ بھی کامیاب ہو گئے، جو ادھر سے واپس آ گئے وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اب مسئلہ سارا ہمارا ہے۔ تو اس رمضان میں، کیونکہ یہ ہمارا یہ موضوع ہوتا ہے رمضان اور انسان، تو رمضان میں آپ نے بھی سوچنا ہے کہ وہ دن آئے، بدر والا دن آپ کی زندگی میں بھی آئے، اور نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن آپ نے بھی ایک مکمل ارادہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد شیطان سے صلح نہیں کرنی، شیطانی کام نہیں کرنے اور نفس کے پیچھے نہیں چلنا، میرے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہے میں نے وہ لے کے پورا مقابلہ کرنا ہے۔ مثلا بندہ سمجھے کہ بھائی ہم تو، ہمارے پاس تو علم زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو جی ہم کمزور لوگ ہیں، نیکی زیادہ نہیں ہے، گناہگار لوگ ہیں، تو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ جیسے وہ جو صحابہ کرام ان کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں تھی، مطلب یعنی کچھ گھوڑے تھے، اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، لیکن وہ جو چیز تھی جب وہ لے کر نبی علیہ السلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جب وہ لے کر میدان میں اتر آئے تو
تو پھر اللہ کی طرف سے غیر معمولی مدد حاصل. وہ مدینہ میں بیٹھ کے تو نہیں وہ مدد آئی, وہ جب میدان میں کود پڑے, آگے بھئی کچھ نہیں نظر آ رہا سوائے اللہ کی مدد کے, صرف سامنے موت ہی نظر آ رہی ہے. اتنا بڑا لاؤ لشکر, یہ چیزیں ہیں, نہ وہ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے, وہ تو جنگ لڑنے آئے ہی نہیں تھے, وہ تو اپنا مال لینے, جو جب صحابہ اکرام نے چھپ چھپا کے جو ہے وہ ہجرت کی مکہ شریف سے, کیونکہ وہ ہجرت کرنے بھی نہیں تھے, جو کرنا تھا اس کو بھی مار دیتے تھے. آپ خود جانتے ہیں نبی علیہ السلام غار ثور میں 3 دن, تو صحابہ اکرام بیچارے وہ کس طرح جو ہے وہ نکلتے. وہ تو سوائے ان کے جو سردار قسم کے لوگ تھے پہلے ہی, تو ان کو وہ چھیڑ نہیں سکتے تھے, یعنی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے جو چند لوگ تھے, تو وہ ان کو تو ان کے قبیلے چاہے وہ کافر تھے لیکن وہ ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے چھپ کر ہجرت نہیں کی, یہ مکہ میں کعبہ شریف میں تشریف لے آئے اور کعبہ شریف میں اعلان کیا, جہاں سارے وہ سردار اور وہ جو چیز بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا دیکھو میں عمر بن خطاب ہوں, تو یہ نہ سوچنا کہ میں چھپ کے جا رہا ہوں, میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اور مکہ کے سے مدینہ جا رہا ہوں, تم یہ کہتے رہو چھپ کے چلے گئے. تو جس نے وہ روکنا ہے مجھے وہ بے شک روک لے, جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں, بیوی بیوہ کرانی ہے, تو میں ادھر ہوں. تو سارے دیکھ رہے تھے, کوئی بندہ یعنی آیا وہ چلے گیا, لیکن دوسرا تو معاملہ اس طرح. بہرحال وہ جب مسلمانوں نے کثرت سے جب ہجرت کی تو ظاہر ہے وہاں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے, ان کی جائیدادیں, ان کی زمینیں, ان کے سارے معاملات جو ہے وہ ادھر تھے, تو وہ تو نہیں ساتھ لے کے جا سکتے, نہ بیچ سکتے. نبی علیہ السلام کا خود مکان جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان جو تھا کوٹھی نما, وہ بڑا محل نما مکان تھا, بہت بڑا. تو کیونکہ مکہ جب رہے تو حضور علیہ السلام کو بہت بڑا مکان, یعنی جیسے کوٹھیاں ہوتی ہیں آج اس طرح کو, وہ بہت بڑا مکان جو ہے وہ بھی, اور جائیدادیں, تو وہ سارے تو آگے مدینہ شریف. انہوں نے پیچھے کیا کہ اب بندر بانٹ کی طرح, کسی بندے نے کہا اچھا جی میں نے فلانے, جس طرح یہ ہمارا گاؤں ہے تو یہ لوگ ہجرت کر جائیں, تو پیچھے کچھ لوگ رہ جائیں, تو وہ کہیں جی فلانے کی زمین 10 کلے وہ میری ہے, فلانے کو میں قبضہ کر لوں, دوسرے کی آپ کر لیں. وہ سارے جو ہے وہ قبضہ ہوگی چیز, جائیداد, چیزیں, مال مویشی, بھیڑ بکریاں, جو کچھ بھی تھا. اب وہ سارا مال وہ اکٹھا کر کے وہ لے کر گئے تھے تجارت کرنے اور اسلحہ خریدنے شام کو, وہی مال جو ہے ان کا. تو یہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام پتہ چلا کہ یہ ہمارا مال, ایک تو ہم چھوڑ رہے, انہوں نے قبضہ کر لیا, دوسرا وہ اب ہمارے خلاف ہی استعمال کرنے جا رہے ہیں, تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا مال واپس لیں, روکیں ان کو, یہ مطلب یہ تو ہم پر ہی حملہ کریں گے سارا کچھ اسلحہ لا. تو وہ اس قافلے کو روکنے کے لیے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے, کوئی لڑنے کے لیے نہیں, قافلے کے ساتھ وہی 10-20 بندے ہونے تھے, اور بس جو ہے وہ لڑنے, تو اس لیے وہ 313 بندے تو نکلے, ایک کوئی تلواریں یہ چیزیں وہ لے کے نہیں بھائی اتنا بھائی, یعنی وہ تو وہ قافلہ رستے سے راہ بدل گیا, اور آگے وہ لشکر سے جو ہے فوج پوری سے, یعنی صحیح جو فوج تھی لڑاکی, اس سے سامنا ہو گیا. تو یہ تو تیاری نہیں کر کے آئے تھے اس طرح. لیکن اب نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا, کیونکہ آپ مہاجرین کے ساتھ آئے تھے, تو مہاجرین کے ساتھ وہ بھی تھے, تو اور انصار بھی تھے. انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے مطلب مہاجرین کے یعنی خود نبی علیہ السلام تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ معاملہ پیش آ گیا ہے, اب یہ معاملہ پیش آ گیا ہے کہ ہم تو جنگ کے لیے نہیں نکلے گا, آگے یہ جنگی صورتحال بن گئی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین میں سے کہا کہ جیسے آپ فرمائے, ہم جو ہے وہ مطلب اسی پہ تیار, آپ تو آپ کے ساتھ ہی نکلے ہیں.
ادھر پھر نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اس بات کو دہرایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، آپ کا یہ منشا تھا کہ انصار میں سے، کیونکہ ان کے بھی 150-200 بندہ ان کا تھا اس میں، تو ان کا بھئی پتہ چلے بھئی ان کا بھی ارادہ ہے مقابلے کا، یا اگر نہیں ہے تو ہم پھر کوئی اور صورتحال یعنی دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے کوئی بندہ بول نہیں رہا تھا، وہ بھی خاموش تھے، بھئی جو چلو اس صحابی مہاجرین کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ہم کون سا علیحدہ ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کا منشا تھا وہ کہ وہ بھی، تاکہ وہ ان کے سردار بھی بولیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے جب دوسری یا تیسری دفعہ کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے یا اس معاملے میں، تو پھر حضرت سعد بن عبادہ اور یعنی یہ بولے جو انصار کے جو یا اور کوئی جو سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں، آپ جو دوسری دفعہ آپ نے فرمایا بھی مہاجرین نے جواب دیا تو ہم تو مطلب سمجھتے ہم ایک ہی ہیں، لیکن اگر ہم پوچھ رہے ہیں بھئی ہم جو انصار لوگ ہیں، مدینہ والے ہیں، تو بھئی ہمارا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ وہ جو بدر اور ادھر جو علاقہ جاتا ہے وہ سمندر بھی قریب ہے، ادھر جو ہے یعنی مدینہ شریف سے جائیں تو ادھر طرف جب ہے سمندر بھی قریب ہے، اتنی دور نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، تو ہماری بے فکر نہ کریں، جو آپ فیصلہ کریں ہم اسی پہ ہیں، آپ حکم دیں گے تو سمندر میں گھوڑے ہم ڈال دیں گے، مطلب ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس طرح کی یعنی وہ کیفیت تھی، اس طرح کا جو ہے معاملہ ہو رہا تھا، تو بڑی ہی نازک جو ہے مطلب میری طبیعت۔ بہرحال چلو وہ تو لوگ وہ کامیاب ہو گئے جس طرح بھی نبی علیہ السلام کی اتباع میں اور اپنے ایمان کے جذبے میں۔ اب مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے بھی وہ اپنی بدر میں حصہ لے کے کوئی اپنا آپ دکھانا ہے کہ یا کہ بھیگی بلی ہی بنے رہنے ساری زندگی کہ بھئی شیطان ہمیں مار گیا، نفس ہمیں مار گیا، فلاں چیز ہمیں مار گئی، فلاں چیز برائی، یہ یعنی برائی کو ہی غالب رکھنا ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے اس میں اشارہ فرمایا کہ اس رمضان یعنی رمضان کے اندر بدر ہوئی، تمہارے رمضان کے اندر بھی کوئی دن بدر کا ہونا چاہیے، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج یہ جو تھوڑی بہت سستی مستی، یہ جو میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں 2-4 یہ چیزیں، آج کے بعد جو ہے شیطان اور نفس کے خلاف میرا یعنی اعلان ہے، جہاد ہے، اور میرے پاس نیکی تھوڑی ہے یا زیادہ، جیسے صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ تلواریں تھوڑی ہیں یا یعنی اسلحہ علم تھوڑا ہے یا زیادہ، میں زیادہ نیک ہوں یا نہیں ہے، جو بھی ہے میرے پاس جو جمع پونجی ہے میں لے کر میدان میں چھلانگ لگاؤں۔ تو پھر فرمایا کہ جس طرح اس دن شیطان کے خلاف اللہ نے مدد کی، فرشتے اتارے، تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جب سچے پکے سچے ارادے سے فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد میں بھی تزکیہ، احسان اور اللہ کے قرب ہی کو اور رضا کو ہی ترجیح دینی ہے، یہ بہانے بوتے میں نے چھوڑ دینے، تو تم بھی دیکھو گے کہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی مدد، تم لشکر، ملائکہ، مدد، توفیق تمہارے لیے اترے گی۔ اور وہ دن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اس کے بعد شیطان پر، نفس پر اور برائی پر دہشت چھا جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ، یہ اب وہ بندہ نہیں رہا، مطلب جیسے جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ ہوا۔ تو اس لیے اس رمضان میں آپ بھی سوچیں وہ کون سا دن آنا ہے۔ صحابہ کے لیے تو 17 رمضان تھا، وہ تو گئے تھے تو وہ 17 وہ مقابلہ ہو گیا، آپ کا ہو سکتا ہے گزر گیا ہو، آپ کا ہو سکتا ہے ابھی آنا ہے، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں اللہ رسول نے تو بتا دیا، یا بندو دوسرے نے دوسروں کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ آپ نے وہ جس رات کو یا دن کو یہ سوچ سمجھ کے کر لیا کہ بھئی میں یا رار یا پار، میں مطلب ہے کہ یعنی شیطان سے سمجھوتا کر کے زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ نفس سے سمجھوتا کر کے اور اللہ پاک سے پہلو تہی کر کے، اور یہ جو میں آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے چل رہا ہوں، میں نہیں بھائی چلنا، تو وہ بندہ کرے گا تو پھر جو ہے سمجھ لے کہ یہ اس کا بھی بدر کا دن ہے، اور اس کو بھی فتح ملے گی جس طرح ان کو ملی ہے۔
ورنہ واقعہ تو ہے جی صحابہ بدر کا واقعہ ہوا، ایسا ہوا ایسا، وہ تو ان کی فتح کی جنگ ہے، وہ ہو گئی، اس کے بعد جنگوں میں شکست بھی ہوئی، یعنی مطلب مسلمانوں کو یہ تو اپنا، لیکن جو ہے اس کا ایک الگ مقام ہے اور وہ اپنا چیز ہے۔ تو یہ آپ کو مجھے یعنی گہرائی سے سنجیدگی سے سوچنا اور پڑے گا کہ وہ کب دن آنے ہیں، وہ کون سا دن ہے اس رمضان میں کہ جب میں نے بھی اعلان جنگ، جب میں نے بھی اپنے پاس جو تھوڑی بہت نیکی، علم، ارادہ تو ہے ہی ہے، وہ لے کر نکل کر میں نے بھی، میرے بھی بدر کب آئے گی۔ تو جس طرح وہ لوگ نبی علیہ السلام کے قریب تھے، اس طرح جو ہے مطلب یہ بندہ بھی اللہ ان کے قریب ہو جائے گا جب یہ کرے گا۔ بہرحال اپنی بدر کو تلاش کرے اور اس پھر تیاری کر کے اعلان اور ارادہ ہی کرنا ہے، باقی تو پھر جس طرح انہوں نے ارادہ ہی کیا، باقی تو اللہ پر مدد اتاری ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ آنی ہے اس طرح ہونے، ان کو تھا بھی ہم نے جو شہید ہو گئے تو شہید ہو گئے، جو بچ گئے تو بچ گئے۔ 13 یا 14 صحابہ کرام اس میں ہو بھی گئے، شہید ہو گئے اور تو یہ چیز اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ جی جی بلکہ کچھ سال پہلے وہ رات کو عمران بھائی بھی سعودی عربیہ سے تشریف لائے، یہاں کے بھی شاید کچھ لوگ عمرے میں ہوں، وہاں 2 دفعہ مدینہ کے امام نے اعلان کیا، یعنی اسپیکر پہ، عام طور پر وہ اسپیکر پہ نہیں بولتے، یعنی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو لوگ، بھئی آپ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب یعنی اقامت ابھی ہوئی نہیں ہوتی، تو یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ وہ مدینہ کے امام نے اعلان کیا، وہاں 2 دفعہ انہوں نے کیا، 2 مختلف علاقوں پر، یعنی موقع تھا، بھئی یہ آپ یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور جب جنازہ آتا ہے تو انہوں نے کہا اس وقت تمہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس وقت بیٹھے رہتے ہیں، اور جب جو ہے مطلب ہے کہ ابھی امام آیا ہی نہیں ہوتا یا اقامت ہوئی ہوتی تو آپ جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ تو بھئی یہ طریقہ، یہ باقاعدہ انہوں نے مسجد نبوی میں ہی اعلان کیا، یعنی وہ جو یعنی سلفی مذہب لوگ جو ہیں یعنی علماء، وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسے ہی ہے، مطلب یعنی یہ تو ہمارے تو ہاں مطلب ہے کہ خود بخود یعنی ویسے ہی مطلب اپنی باتیں شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پیچھے بات یہ ہے، وہ ساری اگر حدیثیں پڑھے بندہ، اس کے اندر نہ نماز کی بات ہے، نہ اقامت کی بات ہے، نہ صحابہ کرام کی بات ہے، نہ مسجد کی بات ہے۔ اس کے پیچھے جو داعیہ ہے، یہ جو کھڑا ہونا یا بیٹھ جانا، اس کا نہ اقامت ہے، نہ نماز ہے، نہ چیز ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام تو بیٹھے اپنے ذکر اذکار میں، اقامت ہو رہی ہے وہ بیٹھے ہیں، اقامت جو ہے مطلب یعنی اللہ کے ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے تو نماز کے لیے، وہ جب نبی علیہ السلام اقامت سنتے اپنے گھر میں، کبھی نماز
بھائی کی قامت ہو رہی ہے تو آپ جو ہے پھر ارادہ کرتے کہ میں نماز پڑھانی ہوتی تھی، آپ کا حجرہ ایسے ہی تھا جیسے یہ مصلی ہے اور یہ ادھر جو ہے دروازہ ہے حجرہ عائشہ صدیقہ، اتنا دور نہیں۔ وہ جب آپ نکل کے صحابہ کرام کے نظر پڑتی تو وہ کھڑے ہوتے، وہ نہ قد قامت الصلاۃ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نہ حی علی الفلاح کے لیے، نہ اقامت کے لیے، وہ صرف ادب رسول کے لیے اور محبت نبی علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ بیچارے کیا سمجھیں گے، اس کا تعلق نماز چیزوں سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق تو وہ ادب سے اور نبی علیہ السلام کی محبت سے ہے کہ یہ یا کھڑا ہونا یا اٹھنا یہ ان سے ان کو دیکھ کر کھڑا ہونا ہے، اور وہ مطلب ہے۔ تو اس لیے پھر وہ علماء نے وہ سنت یعنی وہ جاری کر دی، لوگوں کو صرف اتنا بتا دیا کہ بھئی حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ ہو تو بھائی کھڑے ہو جایا کرو، بھائی اتنا تو بتا دیا، لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ منظر، لیکن وہ تب لوگوں کو سمجھ آئے گا نا کہ جب امام بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرے گا۔ اب امام پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھ گیا تو اب ان کو کیسے سمجھ آئے بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ مطلب یعنی اپنا مجھے تو بعد مرتبہ یہ بھی یعنی چیز ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ اچھا یعنی نقطہ بیان کیا اور یہ چیزیں ماشاءاللہ۔ وہ سوکھا پڑا ہے، مر گیا ہے، جب میں اسے اٹھاتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو کے مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے میرا خیال نہیں کیا، میں یہاں مر گیا ہوں۔ ایک میرے ساتھ ایک اور بات بھی ہے اس میں، یہ بڑی دوست مجھے کہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا یہ خواب کب دیکھیا؟ اچھا، گھر میں یعنی جیسے آپ نے خواب دیکھی گھر جو ہے آپ نے دیکھا وہ آپ کا اپنا آپ ہے، آپ کا اپنا جسم ہے، آپ سمجھ لیں یہ وہ چیز، اور گھر کے سامنے جو گھڑا ہے وہ بندے کی یہ زندگی ہے کہ اس زندگی میں بندہ آیا ہے، رہتا ہے، اور یہی اس زندگی ہی اس کے لیے گھڑا بھی بن سکتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یعنی انعام بھی بن سکتی ہے، گر بھی۔ تو آپ نے ارادہ کیا اس کو بھرنے کا، مطلب یہ کہ اپنے گھر کو اپنی اصلاح کرنے کا، محفوظ کرنے کا، تو آپ کو ساتھ یہ بھی یعنی فکر ہے کہ بھئی کوئی چیز اور نہ ہو جائے۔ پھر وہ بعض آپ نے دیکھا، تو بعض سے مراد جو ہے وہ روح ہوتی ہے، یہ بندے کی، جیسے بعض جو ہے یعنی پرندوں کا سردار ہے، روح جو ہے یہ مخلوق کی سردار ایسے سمجھ لیں، مخلوق میں سے یہ یعنی جسم بھی ہے اور دوسری مخلوقیں بھی ہیں، لیکن جو روح کی مثال ایسے ہی ہے جیسے باز ہوتا ہے۔ تو وہ اشارہ کیا گیا کہ آپ یعنی جسم کی طرف، دماغ اور اس کی طرف تو توجہ کر رہے ہیں دنیا، لیکن جو ہے روح جو ہے وہ یعنی ابھی پوری طرح یعنی اپنی پوری طاقت کا اظہار یا اس کے سے فائدہ آپ نے نہیں اٹھایا۔ تو لیکن اب جو ہے یہ بھی چیز آ رہی کیونکہ وہ زندہ ہو گئی ہے، تو مطلب ہے اب انہی دنوں میں سمجھ لیں کہ ایک نئی یعنی زندگی آپ کو، روحانی زندگی، ایک نئی قسم کی زندگی ملی ہے، اور ساتھ پھر جو ہے آپ نے دوسرا باز بھی دیکھا۔ ہاں جی، ہاں یا تو اس کا یہ ہے کہ روح تو ہے ہی باز، وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ پاک کا قرب اس کو ملنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب بندہ توجہ کرے، تو اس کی یعنی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی جو دوسرا باز ہے اس کا اشارہ نفس کی طرف سے ہے۔ جب نفس بھی نفس مطمئنہ اور مرضیہ تو وہ بھی باز ہی بن جاتا ہے، وہ بھی روح کے مشابہ ہی بن جاتا ہے، وہ پھر وہ نفس سے نہیں رہتا جس کی وہ جو برائی کی طرف لگاتا ہے۔ تو نے کہا یہ بھی ہے، مطلب ہے کہ یعنی بھائی یہ محنت کی، اس پر بھی محنت آپ کر رہے ہیں، وہ یا اس کو بھی پہچانے۔
تو یہ اشارہ آپ جو محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جو قوتیں جو جاگ رہی ہیں اور تبدیلی آ رہی ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے، اور گھڑے کا بھر جانا یعنی یہ نفس کی اور اصلاح کی طرف اشارہ ہے، وہ کمی بیشی جس میں بندہ گرتا گرتا کون، یعنی گناہوں کی کھائیاں، گناہوں کے گھڑے اور یہ عمرائے، تو بھئی وہ بھر جائیں تو پھر جو ہے بندہ اچھی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے اس میں اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ یہ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ بدر والی نہیں تو ایک دوسرے سے مزید سمجھ لیں، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کرنے والا کام ہے، سوچیں کس دن کرنا ہے۔ رمضان میں ایک فضیلت والا دن ہے، ایک فضیلت والی رات ہے۔ رات ہے لیلۃ القدر، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ قدر والی رات وہ ہے جس رات کی آپ نے قدر کر لی۔ حقیقت میں تو جس رات اللہ پاک آپ کو مل گیا، آپ نے توبہ کر لی، وہی قدر والی رات ہے۔ تو فضیلت والا دن بدر ہے۔ بدر وہ دن ہے جس دن آپ نے ارادہ کر کے آپ پوری طرح جو ہے بھئی فتح ہو، شکست ہو، جو بھی ہے بھئی ہم پوری طرح تیار ہیں۔ اور رات جو ہے وہ لیلۃ القدر، وہ تو عبادت یعنی اللہ کا مزید یعنی قرب، تو ان دونوں اس دن سے بھی، اور وہ رات بھی ڈھونڈے بندے، رات 21ویں، وہ تو ایک تو ہے یعنی فرشتے سمجھ لیں، وہ فرشتے اترتے ہیں، ان کی لیلۃ القدر اصل میں ان کی ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے بھئی یہ شب قدر بنی کہاں سے، کہ جب یہ زمین پہلی دفعہ اللہ پاک نے زمین سورج کا نظام بنایا، یہ نظام شمسی، تو زمین کی یہ سورج کی روشنی پڑی زمین پر، یعنی جب سورج کی روشنی پڑی زمین پر تو فرشتے رہ رہے تھے اس وقت بھی، ابھی نہ جن تھے نہ انسان تھے، فرشتے۔ تو جب پہلی دفعہ روشنی آئی، جب فرشتے زمین پر رہنا شروع کیا اور روشنی آئی، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی ایسی روشنی، تو وہ ڈر گئے کہ سورج انہوں نے پہلے دیکھا نہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا کائنات کو ختم کرنے کا، تو وہ ڈر کے وہ روشنی کے آگے آگے دوڑنے لگے، اڑنے لگے، کیونکہ ان کی طاقت بڑی ہے، وہ جوں جدھر روشنی ہوتی وہ آگے آگے اندھیرے میں چلے جاتے بھائی، روشنی وہ سارا چکر زمین کا پورا لگا کے واپس اس جگہ پہ آئے تو کچھ نہیں ہوا۔ جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ اب تو کوئی ایسا کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی شے نہیں ہوئی۔ تو اس دن پھر جو ہے زمین والے فرشتوں نے اکٹھے ہو کے آسمان والے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھئی ہمیں جو ہے ہماری حفاظت کی گئی، اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا۔ تو فرشتوں نے اکٹھے ہو کے اس دن یا رات کہہ لیں جو یعنی عبادت کی، پھر وہ ہر سال اس دن آ کے شکر کر، یہ ہے لیلۃ القدر۔ تو یہ تو اصل تو یہ جو ان کی چیز آ رہی ہے، تو ہم بھی اگر دیکھیں اگر وہ مل جائے یعنی کریں گے عبادت تو بڑی بات ہے، اور لیکن ایک لیلۃ القدر ہے جو آپ کے بس میں ہے۔ وہ کون سی لیلۃ القدر ہے کہ جس رات آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس رات کی قدر کرنی ہے، اس رات کو میں نے خدا کا قرب پانا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، توبہ کرنی ہے، آج کے بعد یہ ختم ہر چیز، بس جس دن رب آپ کو مل گیا وہ آپ کے لیے وہی لیلۃ القدر ہے، آپ کے لیے وہی رات ہے۔ تو آپ اپنی رات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوچیں میں نے کس رات کی قدر کرنی ہے، تو آپ کے لیے وہی قدر کی رات ہے، وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں راتوں سے بہتر جو پہلے غفلت میں گزاری ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے سبق بھی لیا کرے، صرف ایک رخ نہ دیکھے، واقعہ بدر ہوا، کہانی قصہ سنایا، اور پھر وہی عیاشیاں اور وہی مطلب ہے کہ سستیاں اور وہی جو ہے یعنی نفسانیت، نفس پرستیاں، فائدہ کوئی نہیں پھر۔
اس سے پھر جو آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے کیا بدر ہے اس طرح لیلۃ القدر فرشتوں کی لیلۃ القدر ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے اس دن اترتے ہیں، اللہ نے اس رات کو فضیلت دی کہ فرشتے اس دن اترتے ہیں۔ آپ بھی ڈھونڈیں کہ آپ کے لیے کیسے لیلۃ القدر کوئی رات قدر والی بن سکتی ہے قدر، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اپنے گھمانے کے سبب اس کو کیسے استعمال؟ ہاں، کسی نے پوچھا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم جو ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، تو بھئی اس کو کیسے کریں، کس طرح یہ سمجھیں؟ اس کا جو ہے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے آسان طریقے سے سمجھایا ہے، یا میں آپ کو اور تھوڑا آسان طریقہ، مثال کے طور پر اسکول میں یا گاؤں میں کوئی بڑا بندہ آنے والا ہے، وزیر اعظم آنے والا ہے، کوئی صدر، کوئی جرنیل آرمی کا آنے والا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں گاؤں والوں کو یا اسکول والوں کو کہ بھائی آپ جو ہے نا ریہرسل کر لو، جب آنا ہے تو ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے پھول دینے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ایسے ان کا جو سلام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، حالانکہ وہ بندہ تو ادھر کوئی نہیں، وہ بندہ تو ادھر کوئی نہیں ہے، نہ ہی وہ نظر آ رہا ہے، صرف وہ کہہ رہے ہیں ابھی آنا ہے۔ تو وہ بچوں کو یا بڑوں کو پوری ٹریننگ کراتے ہیں کہ بھئی اب دیکھیں ہم ریہرسل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ڈرامہ، یہ چیزیں، مطلب ہر چیز میں یہ ہوتا ہے چیزیں کہ وہ اصل چیز سے پہلے کہ مثال کے طور پر یہ جنگی مشقیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر، تو وہ اب وہ جنگی مشقیں تو ایسے ہی کر رہے ہیں، ہوتا ہے بھئی دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، بھئی وہ تصور کرتے ہیں کہ سامنے دشمن، حالانکہ دشمن نہیں ہے، وہ تو اپنے ہی بندے ہیں، یا ایک پہلوان ہے وہ لڑنے اپنا یعنی، لیکن وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم گویا دشمن سے لڑ رہے ہیں، مثلا پاکستانی فوج جو ہے وہ کسی اور فوج سے برسر پیکار ہے، لیکن وہ فوج تو ادھر نہیں ہے، لیکن یہ نشانے مارتے ہیں، وہ کرتے ہیں، گرتے ہیں، پھرتے ہیں، اسی طرح پورا ایکٹ کرتے ہیں کہ گویا یہ جنگ میں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ آ گیا، بھئی استاذ نے آنا ہے، کسی بزرگ نے آنا ہے، وزیر، تو کہتے ہیں جی جب وہ آئیں گے بچوں آپ نے لائن میں اس طرح کھڑے ہونا ہے، جب وہ آئیں گے ان کو سلام اس طرح کرنا ہے، نعت اس طرح پڑھنی ہے، پھول اس طرح دینے ہیں، تو وہ بچوں کو لا کے پورا مشق کراتے ہیں، گویا وہ بندہ ادھر ہی ہے، حالانکہ وہ ادھر نہیں ہے۔ اب یہ باتیں اگر آپ سمجھ آ گئی تو اب آپ سمجھے جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فرمایا کہ لیکن تم تو عبادت اس طرح کوئی نہ، اگر اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کس طرح کرتے؟ اگر اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوتے، اگر اللہ واقعتاً تمہارے سامنے ہوتا تو تم پھر کس طرح کی عبادت کرتے؟ اس طرح کی اب بھی کرو، بس یہ مطلب ہے اس کا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ سمجھ آئی ہے آپ کو بھی؟ ہاں، دیکھ نہیں سکتا بندہ، لیکن یعنی ایکٹ ضرور کر سکتا ہے اس طرح کہ گویا وہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی نقل ضرور کر سکتا ہے کہ گویا میں مطلب ہے کہ یعنی دیکھ رہا ہوں۔ اس سے امتحانوں میں بھی ہوتا ہے، امتحان ابھی آنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی امتحان تو نہیں ہے لیکن تم سوچو تم امتحان میں ہی ہو، وہ ایک امتحان، تو وہ بندہ بیٹھ کے وہ اس طرح مطلب کرتا ہے۔ ہر فیلڈ میں ریہرسل ہوتی ہے اس طرح، تو یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ یعنی چیز ہوتی ہے۔ کوئی حرج نہیں، الفاظ بندہ بھول گیا، کوئی اصل مقصود تو حضوری ہی ہے، تو مطلب یعنی الفاظ، لیکن جو ہے یعنی الفاظ کے بھولنے کی کوئی مطلب یعنی وہ پھر حضوری میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا بندہ، تو الفاظ نہیں بھی کہہ رہا تو پھر بھی ٹھیک ہی ہے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک
ونتوب إليه.